خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے چوتھے باب کی 21ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ ایک دن یسوع عبادت خانہ میں لوگوں سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، تم بے شک یہ مثل مجھ پر کہو گے، کیا طبیب تو اپنا علاج کر۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ تو نے کفرنہوم میں کیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں 3 برس 6 مہینے تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا، تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، مگر الیاس سوائے صدون کے سارفت کی ایک بیوہ کے ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا۔ اور عیسیٰ نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نعمان سریانی کے۔ اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں۔ میرے سو خدا باپ نے جب بنی نوع انسان کی نجات کا منصوبہ بنایا، منصوبہ باندھا، تو اس نے وقتاً فوقتاً طرح بطرح انبیاء کرام کو اور نبیوں کو چنا ہے، تاکہ جو خدا کے منہ کی باتیں ہیں، جو اس کا کلام ہے، وہ اس کی قوم بنی اسرائیل تک پہنچ سکے، تاکہ جو گناہ اس دھرتی پر جنم لے چکا ہے وہ صفائے ہستی سے ختم ہو جائے اور سب انسان پاک اور صاف کیے جا کر نجات حاصل کریں۔ نبی کا کام ہے نبوت کرنا، پیغمبر کا کام ہے خدا کے منہ کی آواز بننا، رسالت دینا۔ لیکن جب خدا نبیوں اور پیغمبروں کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، چنتا ہے، تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ خدا کی آواز کو لبیک کہے، اس کی آواز کو ہاں کہے، کہ یہ نہیں کہ ایڈوانس خدا نے بلایا ہے تو وہ طور پہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کلام مقدس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب خدا نبیوں کو بلاتا ہے، پیغمبروں کو بلاتا ہے، تو سب سے پہلے کچھ نے انکار کیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کچھ نے انکار کیا ہے، جیسے کہ لفظ جو بائبل میں استعمال ہوا ہے یا ان نبیوں کے لیے جو انکار کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ریلکٹنٹ پروفٹس۔ اس کا میں ترجمہ دیکھ رہا تھا کہ لکھا ہے کہ اڑیل، نہ سمجھ، اپنے آپ کو حقیر جاننے والے، ہچکچاہٹ محسوس کرنے والے، کیا خداوندہ ساڈے کو نہیں ہوا، ان کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یونس نبی، خدا نے جب یونس کو بلایا اور پیغام دیا کہ شہر نینوا کو جا اور اس کے لوگوں کو بتا کہ تمہاری شرارت بڑھ گئی ہے، یونس اس پیغام کو سن کر خوف زدہ ہوتا ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہ یافا میں جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ یافا میں جا رہا تھا
اور جس کشتی پر سوار تھا سمندر میں طوفان آتا ہے اور ڈیسائیڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ایک کو اس سمندر میں چھلانگ لگانی ہے۔ قرآ ڈالتے ہیں، یونس کے نام کا نکلتا ہے اور یونس پانی میں چھلانگ لگاتا ہے، مچھلی کے منہ میں جاتا ہے، 3 دن کے بعد زندہ اس میں سے نکلتا ہے اور پھر وہ اس بات پہ ایمان لے آتا ہے کہ خداوند میرے ساتھ ہے۔ اگر خدا نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو واقعی خدا میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے بچایا ہے۔ اور پھر وہ نینوے کو جاتا ہے اور خدا کا کلام، اس کے منہ کی بات جو ہے، پیغام جو ہے، شہر نینوے میں جا کر انہیں دیتا ہے اور لوگ توبہ کرتے ہیں۔ ایڈوانس نہیں گیا کہ فوراً خدا نے اسے بلایا اور وہ چلا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ جو بنی اسرائیل قوم کا ایک بڑا نبی ہے، جس نے بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کی، جب خدا نے اسے بھی بلایا تو اس نے ایڈوانس ہاں نہیں گئی، اس نے بھی انکار کیا ہے۔ خروج کی کتاب 4 باب اس کی 13ویں آیت میں جب خدا نے اسے بلایا تو اس نے کہا میں حاضر ہوں، بڑے شوق نہ کیا، میں حاضر ہوں۔ لیکن جب خدا کا کلمہ پایا تو کہا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہتا ہے اپنا پیغام بھیج۔ تو ہم نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری ہمت ہوں، طاقت ہوں۔ پھر موسیٰ جرأت مندانہ انداز کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ وہ پھر جاتا ہے بنی اسرائیل قوم کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایڈوانس وہ بھی نہیں گیا۔ قضات کی کتاب 6 باب اس کی 14ویں آیت میں جدون پروفٹ کا یا قاضی کا ذکر ہے، 6 باب 14ویں آیت میں ہے۔ خدا نے جب جدون کو بلایا، خدا کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ قوت میں جا اور اسرائیل کو مدیان کے ہاتھوں سے رہائی دے، دیکھ میں نے تجھے بھیجا۔ تو جدون نے کہا اے میرے آقا، میں اسرائیل کو کیسے رہائی دوں گا؟ کہتا ہے میرا گھرانہ منسے میں سب سے حقیر ہے، چھوٹا ہے، اور اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں، میں کیسے جاؤں گا خداوند؟ میں کیسے ان کو رہائی دوں گا؟ لیکن خداوند کا فرشتہ کہتا ہے کہ خداوند کا ہاتھ تجھ پر ہے۔ وہ بھی بعد میں ایمان لا کر جاتا ہے۔ اسی طرح ارمیا نبی ہے، خدا نے جب ارمیا کو بلایا تو خدا اسے یاد دلاتا ہے کہ میں نے بطن مادر سے تجھے بنایا، تجھے چنا، اور میں نے تجھے نبوت کے لیے چن لیا ہے اور تو نبوت کرے گا۔ کہتے کہ خدا میں تو لڑکا ہوں، میں تو بولنا نہیں جانتا۔ خدا کہتا ہے کہ میں اپنا کلمہ تیرے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ تجھے بولنا ہوگا وہ میں تجھے بتاؤں گا اور تو میرا پیغام اس قوم تک لے کر جائے گا۔ میرے سے خدا جو ہے وہ وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو میرے سے در حقیقت خدا واقعی اپنے انبیاء اکرام کی، اپنے نبیوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ڈارس بنتا ہے، ان کی ہمت اور طاقت بنتا ہے، ان کی جرأت بنتا ہے۔ اور جب ہم آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں جس میں ارمیا جو ہے خدا اس کی جرأت، اس کی طاقت بنا اور اسے ہمت دیتا ہے کہ جا کر ان کو بتا کہ تمہاری شرارت بڑھ گئی ہے۔ اور پھر جو ہے ارمیا جاتا ہے۔ تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ خدا مجھ سے کہتا ہے کہ جا اور میری قوم اسرائیل کو باور کروا، تو میں نے نبوت کے لیے تجھے چنا ہے، بھیجا ہے، تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں، تاکہ تم جان جاؤ جو کام، جو باتیں، جو خیالات تم دل میں رکھتے ہو ان سے باز آ کر خداوند کی طرف رجوع لاؤ۔ تو میرے عزیزو، خداوند سے پیغام کیا دیتا ہے کہ پس تو اپنی کمر باندھ، اٹھ اور جن باتوں کا میں تجھے فرمان دوں گا جا کر ان کو بتا۔ فرمان کیا ہے؟ ان کی شرارت کی وجہ سے میں ان پر فتویٰ لگاؤں گا، پہلی بات جو خدا نے ارمیا سے کہی ہے۔
ان کی شرارت کے لیے میں ان پر فتویٰ لگاؤں گا. انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. خدا کی بے رخیدہ اظہار کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے ترک کر دیا ہے، انہوں نے غیر معبودوں کے سامنے خوشبویاں جلائی ہیں، انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہے. اور میرے عزیزو پھر خدا کہتا ہے کہ وہ بڑی منافقت پسند لوگ ہیں، بڑے منافقت سی قوم ہے. منافقت کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کو پیش کرتا ہے کہ جی میں بڑا کچھ. فار ایگزامپل بنی اسرائیل قوم اس خیال میں تھی کہ ہم ایک بڑی قوم ہے، ہم خدا کی چنیدہ ہیں، ہم جو کچھ مرضی کرے خدا ہمیں کچھ نہیں کرے گا، کبھی ہلاک نہیں کرے گا، غرق نہیں کرے گا، ہم جو کچھ مرضی کریں. لیکن ابھی خدا کا بندہ ارمیا جو ہے وہ پیغام لے کر ان کے پاس آتا ہے. پھر ارمیا کی ہمت کیسے بنتا ہے کہ دیکھ آج کے دن میں تجھے تمام ملک پر یہودا کے بادشاہوں، اس کے رئیسوں، اس کے کاہنوں اور ملک کی رایا کے مقابل حسین شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناؤں گا. وہ تیرے ساتھ لڑائی لڑیں گے پر تجھ پر غالب نہیں آئیں گے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے کہ میں تیرے ساتھ. خدا نے کہہ دیتا کہ واقعی خدا دے نالے. اور میرے سو یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ بنی اسرائیل قوم نے نبیوں اور پیغمبروں کو رد کیا ہے. بہت دفعہ پچھلی بار بھی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان سب کو انہوں نے کسی نہ کسی طریقہ سے رد کیا ہے. میں نے رد کیے جانے اور بلاوے کی ذکر کی ہے. بلاوا خدا بلایا خدا نے، لیکن وہ خدا کی راہ میں رد کیے گئے. آج کی جو انجیل مقدس ہے، مقدس لوکا کی انجیل سے ہم نے سنی ہے. مقدس لوکا اپنی انجیل غیر قوموں کے لیے لکھتا ہے، جو غیر یہودی ہیں ان کے لیے تحریر کرتا ہے. اور یہ پچھلے ہفتے کی جو انجیل تھی اس کا جاریہ ہے، دوسرا حصہ ہے. پہلی جو آیت ہے وہ پچھلی اتوار بھی پڑھی گئی اور آج بھی اس کا ذکر ہے تاکہ کنیکشن جو ہے وہ بنایا جا سکے. پچھلی اتوار ہم نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح اپنی علانیہ زندگی کا آغاز کرتے ہوئے اپنا منشور پیش کرتا ہے کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بنائی اور کچلے ہوئے کو آزادی بخشوں. پھر آخر میں ایک بات کہتا ہے کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں ہو کر پورا ہو کر پہنچا ہے. آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا ہے. اب جتنے بھی وہاں پر بیٹھے ہیں ان کے نظریے میں وہ نجات دہندہ نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ مریم اور یوسف کا بیٹا ہے. وہ یسوع کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ یہ نہ تو نبی ہے، نہ نبی ذات ہے، نہ اس نے ربیوں کی تعلیم حاصل کی ہے، نہ ہی کسی کی شاگردیت کی ہے. یہ پھر کون ہے؟ کیوں یہ بااختیار طریقے سے تعلیم دیتا ہے؟ یسوع مسیح ان کے خیالات جانتے ہوئے فرماتا ہے، غور نہ سنو، فرماتا ہے کہ تم یہ مثل مجھ پر ضرور کہو گے کہ اے طبیب اپنا علاج کر. جی میں سے کہنا تیرا لگتا دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنے دماغ کا علاج کرا، کہن کے ڈیا. سیم اس وقت جو ہیکل میں عبادت خانہ میں بیٹھے تھے وہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ مریم اور یوسف کا بیٹا ہے. انہوں تے اسی جاننے ایسے محلے سے کھیڑتا سی کیویں یہ گلاں کر سکتا ہے کہ نہ تو اس نے تعلیم حاصل کی ہے، نہ یہ ربی ہے، تو پھر کیسے یہ تعلیم دے سکتا ہے؟ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح پھر دو مثالیں دیتا ہے. پہلی الیاس کی، جس کو خدا نے یہودیوں کے لیے چنا ہے، لیکن یہودیوں کے گھرانے میں لکھا ہے کہ بہت ساری بیوائیں تھیں، لیکن کس کے پاس بھیجا گیا؟ سدوم کی صارفت کی بیوہ کے پاس، غیر قوم کے پاس. وہ جا کر اس کے ہاں کھانا بھی کھاتا ہے اور اس کے ہاں اسٹے بھی کرتا ہے
اور اسے خدا کا پیغام بھی دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے الیشع نبی کا پیغام۔ الیشع جو ہے اس کے دور میں بہت سارے کوڑی تھے جن کا تعلق یہودی گھرانوں سے تھا، لیکن وہ نعمان سریانی کے پاس جاتا ہے، اسے پاک اور صاف کرتا ہے۔ اب نعمان سریانی بھی سریانی گھرانے سے ہے، غیر قوم سے ہے، وہ اسے بھی صاف کرتا ہے، شفا دیتا ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں کسی ایک قوم، ایک گھرانے، ایک نسل کے لیے نہیں، بلکہ میں کل نسل انسانی کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں تاکہ میرے وسیلہ سے تمام دنیا نجات حاصل کر سکے۔ اور خدا یسوع مسیح اپنی حق اور سچ کی آواز کی وجہ سے رد کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ اسے شہر سے باہر نکال دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں اور پہاڑ پر لے جا کر نیچے گرانے کی اسے کوشش کرتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میرے جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے صرف ایک قوم، ایک قبیلے کے لیے کام کیا ہے، خدا کے کلام کو صرف ایک قوم اور قبیلے کے لیے، لیکن ہمارے خدا یسوع مسیح کی ذات عالیہ جو ہے کل نسل انسانی کے لیے ہے۔ اس نے کسی ایک قبیلے، ایک نسل کے لیے نہیں، بلکہ تمام دنیا کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے اور اپنا خون بہا کر ہم سبوں کو نجات کے وارث بنا دیا ہے۔ میرے یہ نجات دہندہ، یہ مالک اور خالق جو ہے وہ ہم سبوں کی پرواہ کرتا ہے، لیکن ہم بہت دفعہ اسے پہچان نہیں پاتے، جان نہیں پاتے۔ بڑی چھوٹی سی خوبصورت سی مثال ہے، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یورپ میں ایک بیماری لاحق ہوئی جس کا علاج صرف آپریشن تھا، لیکن آپریٹ ہونے کے بعد بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مرے گا یا جیے گا۔ لوگ بڑے پریشان تھے، ہر طرف خوف و ہراست تھی۔ ایشیا میں ایک ڈاکٹر نے تحقیق کی اور اس نے اس بیماری کا علاج بغیر آپریٹ کے نکال لیا۔ یورپ سے اسے کال آئی، اسے بلایا گیا، اس نے جا کر وہاں پہ تجربہ کیا 3-4 لوگوں پر کہ بغیر آپریٹ کے وہ تندرست ہوئے، لیکن کچھ دنوں کے لیے ان کا تجزیہ کیا گیا۔ ان دنوں میں ڈاکٹر جو ہے جو ایشیا سے گیا وہ ایسے ہی گلیوں میں باہر گھومتا ہے، یورپ کو دیکھتا ہے۔ ایک شام ایسے ہوا کہ جب وہ باہر گیا تو بارش آئی، طوفان آ گیا، ان گلیوں میں جا رہا ہے اور ایک گھر کا جا کے دروازہ نوک کرتا ہے اور ایک عورت شیشے میں سے دیکھ کر اسے جانے کا بول، وہ جا کر بس اسٹینڈ پر کھڑا ہوتا ہے اور اس اسٹینڈ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے کہ جب بارش رکے گی پھر میں واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ جس جگہ پر آیا تھا وہاں کی سیکیورٹی آئی، ڈھونڈتے ہوئے اسے واپس لے گئے اور بتایا گیا کہ جن پر وہ تجربہ کیا گیا تھا وہ تندرست ہو گئے، مرے نہیں ہیں۔ 4-5 دن تک کوئی ایسا ان پر مسئلہ نہیں ہوا، بلکہ وہ تندرست ہو گئے، پہلے سے بہتر فیل کرنا شروع ہو گئے۔ یہ نیوز جو تھی اب ٹی وی پر چلنا شروع ہو گئی، یہ نیوز ٹی وی پہ چلنا شروع ہو گئی۔ وہ جس عورت کے گھر گیا تھا، وہ ڈاکٹر جو تھا، اس عورت نے ٹی وی لگایا، اس نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے، یہ ڈاکٹر جو ہے میرے گھر پر آیا، میری دہلیز پر آیا اور میری بیٹی سی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن میں اسے پہچان نہیں پائی۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح بھی بہت دفعہ ہمارے درمیان، ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں آتا ہے، مختلف روپ لے کر آتا ہے، لیکن ہم اسے پہچان نہیں پاتے۔ آج بھی وہ اپنی ملک میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، گاؤں میں آتا ہے اور وہ اپنے ہی انہوں پہچان پاندے، بلکہ تکے دے کے انہوں اپنے شہر چوں کٹ دے۔ سانو جن بھی ساڈا اصل چہرہ وہایا ہے نا، سانو وہ انسان زہر لگا ہے۔ اگر میں یہ مثال دینے لگا، ہنگیکے کی کلیسیا ہے، ماڈل ٹنی ہے، جیون آنا ہے، گلاب دیوی ہے، قادری کلینی، جو ہمارا پیرش ہے، ہر جگہ پہ منشیات فروخت ہوتی ہے، بہت ساری بری عادتیں نے جنم دے دیا ہے، خاندانوں کے خاندان تباہ ہو چکے ہیں۔
لیکن یہاں پر اگر کوئی ایسا کاہن، ایسا مناد آ جائے جو آپ سے کہے کہ آپ غلط کرتے ہیں، تو سیدھے کہنا کہ آج یہ فادر تو ٹرانسفر ہو جائے. اوکے، اس نے آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے، اس نے آپ کو آپ کا اصلی چہرہ دکھایا ہے کہ آپ نے خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیے ہیں. آپ کو تو غصہ آئے گا، آپ کو تو غصہ آئے گا. جس انسان کا یہ کاروبار ہے اسے غصہ آئے گا کہ یار فادر جی نے اپنا کام کرنا چاہیے، ساڈے کاموں کا دھیان نہیں دینا چاہیے. یہی ہوا ارمیا کے ساتھ، یہی ہوا یسوع کے ساتھ، اور پھر مقدس پالوس رسول کے ساتھ، کہ انہوں نے دنیا کو ان کا اصلی چہرہ دکھایا ہے، اور خدا کا کلام جو کلمہ ہے وہ لوگوں کو دیا ہے، اور لوگ انہیں پر بڑک اٹھے اور ان کو مار کر سنسار کر کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی. میرے سسو، اگر کوئی ہمیں اچھی نصیحت کرتا ہے، اچھی بات بتاتا ہے، بھلے وہ کاہن ہو، مناد ہو، یا اس برادری کا کوئی بڑا ہو، تو وہ ہماری ذات کے لیے ہے. شاید وہ خدا کے روپ میں فرشتہ ہے، کوئی ایسا انسان ہے کہ خدا اس کے ذریعہ سے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے. میرے سو، میں نے کہا کہ بلاوا، محبت اور خدا کی راہ میں رد کیا جانا، مارنا جو تو مار دو، لیکن جو پیغام ہے کہ دنیا جو برباد ہو رہی ہے اس منسیات کی وجہ سے، میرے سو اس کو چھوڑنے کی ضرورت، اس کو ترک کرنے کی ضرورت. کہ شاید آج خدا نے یہ کلمہ، یہ کلام میرے دل میں ڈالا ہے کہ یہ بات میں کہوں، کہ خدا نے مجھے یہ جرأت دی ہے، مجھے نہ ڈر کیا ہے کہ بنا ڈر اور خوف کے اس بات کا اعلان کروں، تاکہ ہمارے خاندان، نوجوان، آنے والی نسل جو ہے وہ اس صحبت سے، اس بری عادت سے، لت سے بچ سکے. پھر جا کر ہم خدا کی رفاقت، شمولیت اور اس کے مشن میں حصہ دار بن سکیں گے، جس کے لیے یہ سینڈ منعقد کی گئی ہے. میرے سو، جب چاہتے ہیں کہ ہم مل جل کر خدا کے کلام اور اس کے انجیل کا پرچار کریں، تو سب سے پہلے اپنے کردار، اپنے خیالات، اپنی باتوں کو درست کرنا ہوگا. آج کی جو دوسری تلاوت ہے کرنتھیوں کے نام خط میں سے لی گئی، جس میں مقدس پالوس رسول محبت کا نغمہ پیش کرتا ہے. یہ وہی پالوس ہے جو پہلے شاؤل کہلاتا تھا، جو دنیا کو شریعت کی وجہ سے، کٹر یہودی تھا، وہ چاہتا تھا کہ شریعت پر عمل کیا جائے. اگر کوئی عمل نہ کرتا، قبول نہ کرتا، تو اس کا سر گردن سے ختم کر دیتا، اتار دیتا، اور اگر کوئی مذہب ابھرتا تو اس کو بھی سنسار کر دیتا، مار دیتا، صرف اور صرف یہودی ہو. لیکن جب اس نے یسوع کو پہن لیا، جب دمشق کی راہ پر اس نے یسوع کو جان لیا، ملاقات کر لی، تو اس نے کہا کہ اب میں نہیں رہا، بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. پھر انہیں صرف یسوع نے پریچ کیا ہے، صرف یسوع کا پیغام دیا ہے، جو انجیل یسوع نے سنائی ہے. میرے سو، جو پیغام خدا یسوع مسیح لے کر آیا تھا، جو مشن وہ لے کر آیا تھا، اس نے اس کو جاری اور ساری رکھا، اور اسی بنا پر وہ سنسار کیا گیا، وہ بھی رد کیا گیا مقدس پالوس رسول نے. لیکن نغمہ محبت کی میں نے بات کی، جس جگہ پر لفظ محبت استعمال ہوا ہے وہاں پر یسوع لگا کر دیکھیں ذرا. جہاں پر لفظ محبت استعمال ہوا ہے، میں نے کہا کہ وہاں پر یسوع لگا کر دیکھے تو پھر دیکھے کہ ان کے معنی کیا بنتے ہیں. لکھا تو تھا کہ ایمان، امید اور محبت تینوں قائم تو ہیں، لیکن ان میں افضل، کیونکہ خدا محبت ہے. اور میں نے کہا کہ محبت کی جگہ پر یسوع لگا کر دیکھو تو پھر دیکھو اس کے معنی کیا بنتے ہیں. لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ محبت صابر ہے، تو میں نے کہا وہاں پر یسوع لگا کر دیکھیں اور اس کے معنی دیکھیں، غور سے سنیں. یسوع صابر اور ملائم ہے. یسوع حسد نہیں کرتا، شیخی نہیں مارتا، وہ نزیبہ کام نہیں کرتا، وہ پھولتا نہیں ہے. کوئی جناب موزہ کر کے جی میں پھول گیا، میں کر دیتا، میں وہ کر دیتا، دکھاوا نہیں. وہ نزیبہ کام نہیں کرتا بلکہ زیبہ کام کرتا ہے.
وہ غصہ ور نہیں ہوتا اور بدگمانی نہیں کرتا، نہ راستے سے خوش نہیں ہوتا بلکہ راستے سے خوش ہوتا ہے، صرف یسوع۔ جب ہم اس کو پہن لیں گے تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ اب میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کی وسیلہ سے